آج ہم نظم نستعلیق لکھائی کے دوسرے حصے کی پڑھائی کریں گے۔ پہلے حصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ شاعر نستعلیق خط کو یعنی اردو کی لکھائی کے انداز کو بہت پیارا کہتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی کچھ مشکلوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ یہ دیکھنے میں تو بہت اچھی لگتی ہے لیکن اس کو لکھنے میں کچھ مشکلیں بھی ہوتی ہیں۔ پھر وہ کیا مشکلیں ہوتی ہیں وہ انہوں نے بتائیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اگر نستعلیق کے بجائے نسخ خط میں لکھا جائے یعنی اس طریقے سے لکھا جائے لفظوں کو تو اس میں کم مشکل ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے اس بات کو ایک مثال سے سمجھایا بھی۔ پھر آگے اب ہم پڑھتے ہیں کہ وہ مزید ہمیں کیا بتاتے ہیں نسخ خط کے بارے میں۔ نسخ جو ہے قرآن کا خط ہے، عربوں کا ایران کا خط ہے۔ نسخ یعنی لکھنے کا طریقہ، جس طرح ہم نے یہ لفظ سیر کو پڑھا تھا دیکھا تھا اس طرح نسخ میں لکھا جاتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نسخ جو خط ہے یعنی نسخ لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ قرآن کا خط ہے، یعنی قرآن کو نسخ میں لکھا جاتا ہے یا لکھا گیا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے اور یہ عربی زبان میں لکھی ہوئی ہے، تو یعنی عربی زبان نسخ میں لکھی جاتی ہے۔ اس لیے وہ اگلے شعر میں کہتے ہیں عربوں کا، عرب ایک جگہ کا نام ہے اور وہاں کے رہنے والوں کو ہم عربوں کہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو، تو یعنی عرب میں رہنے والے جس طریقے سے اپنی زبان کو یعنی عربی زبان کو لکھتے ہیں وہ نسخ میں لکھتے ہیں، اس طرح سے لکھتے ہیں۔ اور ایران بھی ایک جگہ کا نام ہے اور یہاں پر فارسی زبان بولی جاتی ہے اور لکھی جاتی ہے، تو یعنی عرب میں عربی اور ایران میں فارسی زبان کو نسخ خط میں لکھا جاتا ہے، یعنی اس طرح والے خط میں لکھا جاتا ہے، اور قرآن عربی زبان میں ہے اس لیے قرآن کو بھی نسخ میں لکھا جاتا ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ وضع میں بھی ہے رنگا رنگی، ایک ہی شکل نہیں کچھ اس کی۔ اب یہاں پر وہ پھر نستعلیق خط کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یعنی لکھنے کا وہ اس انداز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لکھنے کے اس طریقے کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس میں اردو زبان لکھی جاتی ہے، جس طرح یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ وضع کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، اور رنگا رنگی کہتے ہیں مختلف طرح سے ہونے کو، ایک ہی چیز مختلف طرح سے کرنے کو یا ہونے کو۔ تو یہاں پر وہ نستعلیق خط کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نستعلیق خط میں لفظوں کو لکھنے کا طریقہ ایک طرح کا نہیں ہے، مختلف طرح سے اس خط میں لفظوں کو لکھا جاتا ہے، ایک ہی شکل نہیں کچھ اس کی، ایک ہی طرح سے ایک ہی شکل میں نہیں لکھا جاتا بلکہ مختلف طرح سے مختلف طریقوں سے اس کو لکھا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے دیکھا بھی تھا کہ ہم نے دیکھا تھا خے کو کتنی طرح سے استعمال کیا گیا، مختلف لفظوں میں خے کی شکلیں بدل گئیں، اسی طرح رے کی شکل کو ہم بدل کر لکھتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے اور بھی دیکھا تھا کہ اور بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس کے زبان میں ایک ہی لفظ کو ایک ہی حرف کو ہر لفظ میں مختلف طرح سے لکھا جاتا ہے، تو یہاں پر وہ یہی بات کہہ رہے ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں ذیل کے شعر میں گن کے بتائیں، نستعلیق میں بے کی شکلیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیچے میں نے یہ شعر لکھا ہے، ذیل کہتے ہیں نیچے، یعنی ذیل کے شعر میں نیچے دیے گئے شعر میں گن کر بتائیں کہ اس شعر میں جو بے کی شکلیں آئی ہیں مختلف لفظوں میں وہ کتنی ہیں۔ اب یہ نستعلیق میں لکھا ہوا شعر ہے نا، اور اس میں جتنے لفظ بھی ہیں وہ نستعلیق میں لکھے ہوئے ہیں، تو اب ہم نے یہ بتانا ہے کہ اس شعر میں جتنی دفعہ بے آیا ہے وہ کتنی مختلف شکلوں میں آیا ہے۔ تو آئیے اس شعر کو پڑھتے ہیں۔ پہلے بے والے لفظوں کو ہم انڈر لائن کرتے جائیں گے اور اس کے بعد اس میں بے کی مختلف شکلوں کو دیکھیں گے اور پھر گنیں گے۔ بولو ببلو بانس پہ بچھڑا، برتن میں بھینس آب میں بندر، بمبئی میں سبحان اللہ مچھلی ڈوبی بیچ سمندر۔ اب جن حروف کو معاف کیجیے گا، جن الفاظ کو میں نے انڈر لائن کیا ہے
ان میں بے آ رہا ہے. اب ہم گنتے ہیں کہ کتنی شکلیں ہیں بے کی. اب یہ دیکھیں اس میں بے کیسے استعمال ہوا ہے؟ ایسے. بولو ببلو میں کیسے استعمال ہوا ہے؟ ایسے. 2 دفعہ بے ہے اور دونوں دفعہ اس طرح کی شکل ہے. بانس میں کیسے استعمال ہوا ہے؟ اس طرح. اور پھر آ گیا بچھڑا. بچھڑا میں کیسے استعمال ہوا ہے؟ ایسے. برتن میں ایسے. بھینس میں ایسے. آب میں پورا بے ہے ایسے. بندر میں دیکھیں ایسے. ٹھیک ہے. بمبئی میں دیکھیں 2 دفعہ بے ہے اور دونوں دفعہ الگ شکل میں. پہلے میں اس طرح اور دوسرے میں اس طرح. سبحان اللہ. سبحان میں بے کیسے ہے؟ ایسے. اور ڈوبی میں بے کیسے ہے؟ ایسے. اور بیچ میں ایسے. اب دیکھیں یہ تو ہو گئی ایک شکل. یہ ہو گئی دوسری شکل. یہ ہے تیسری شکل. یہ چوتھی شکل. اور یہ 5ویں شکل. یہ ہے 6ٹھی شکل. یہ 7ویں. اور اس کو ہم 8ویں نہیں کہیں گے کیونکہ دیکھیں یہ ببلو میں جو 2 بے استعمال ہوئے تھے یہ اور بندر کا یہ بے ایک جیسا ہے. ببلو کے 2 بے اور بندر کا بے ایک جیسا ہے اس لیے ہم اس کو 8ویں شکل نہیں کہیں گے. یہ دوسری والی شکل ہی ہے. ٹھیک ہے. بمبئی. بمبئی میں جو پہلا بے استعمال ہوا ہے دیکھیں بھینس کا بے بھی ایسا ہی تھا اس لیے یہ 6 نمبر والا ہی ہے. اور یہ والا جو بے ہے یہ کہیں اور استعمال نہیں ہوا تو یہ یہاں پہ 7 نمبر نہیں معاف کیجیے گا یہ 8 نمبر ہو جائے گا. سبحان اللہ میں بالکل اسٹریٹ ہے بالکل سیدھا ہے تو یہ 9 نمبر ہے. اور ڈوبی میں بھی بالکل الگ ہے پہلے ایسا نہیں استعمال ہوا. اور بیچ والا جو بے ہے یہ بھی بندر اور ببلو کے بے سے ملتا جلتا ہے اس لیے ہم اس کو بھی 2 کہیں گے 11 نہیں کہیں گے. تو یہ دیکھیں کتنے الفاظ تھے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 الفاظ تھے اور 12 الفاظ میں 10 شکلوں کی بے استعمال ہوئی ہے. تو یعنی نستعلیق لکھائی میں ایک حرف اتنی ڈھیر ساری شکلوں میں استعمال ہوتا ہے. اس لیے اس کو سیکھنے میں اور اس کو لکھنے میں مشکل ہوتی ہے. جب ہم اس کو سیکھ لیتے ہیں تب ہمیں یہ آسان لگتی ہے. اب یہاں پہ تو ہم نے نظم کی پڑھائی مکمل کر لی ہے. آئیے اب اس کے سوالات حل کر لیتے ہیں. تو اب ہم نستعلیق لکھائی نظم کے سوالات حل کرتے ہیں. پہلا سوال ہے شاعر نے اردو کے کس رسم الخط کا ذکر کیا ہے؟ رسم الخط یعنی وہ طریقہ جس میں کوئی زبان اور اس زبان کے الفاظ لکھے جاتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں نظم میں ہم نے کیا پڑھا تھا. یہاں پہلے ہی شعر میں ہم نے پڑھا تھا پیارا خط ہے بھائی رفیق اردو کا خط نستعلیق. تو یعنی شاعر نے اس نظم میں خط نستعلیق کی بات کی ہے. اور اس کے بعد ہم نے اس شعر میں پڑھا تھا نسخ میں کم ہے یہ دشواری. تو اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نسخ بھی لکھنے کے ایک طریقہ کا نام ہے. اور آگے جا کے ہم نے پڑھا تھا کہ عربی اور فارسی زبان کو نسخ میں لکھا جاتا ہے. تو یہ 2 خط ہیں جن کا اس نظم میں شاعر نے ذکر کیا ہے. تو ان دونوں کو ہم اپنے جواب میں لکھ لیتے ہیں. کچھ حصہ ہم سوال میں سے لیں گے. شاعر نے اردو کے کس کو کاٹ دیں گے؟ رسم الخط. اور رسم الخط لکھنے کے بعد ہم دونوں رسم الخط کا ذکر کر دیں گے. تو آئیے لکھنا شروع کرتے ہیں. یہاں پر سوال میں سے جو حصہ لیا وہ میں نے لکھ لیا. شاعر نے اردو کے رسم الخط. یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں اس خط کا نام نستعلیق. اب یہاں پہ نسخ ہم نہیں لکھیں گے. کیوں نہیں لکھیں گے؟ کیونکہ یہاں پہ سوال میں پوچھا گیا ہے کہ اردو کا رسم الخط. تو نسخ تو عربی اور فارسی کا رسم الخط ہے نا. تو ہم یہاں پہ صرف نستعلیق ہی لکھیں گے. اور اس کے بعد کا ذکر کیا ہے سوال میں سے ہی لیں گے.
اور سوالیہ نشان کی جگہ ختمہ کا نشان لکھیں گے۔ اگلا سوال پڑھ لیتے ہیں۔ اس خط کے شوشوں یعنی نستعلیق خط کے شوشوں اور دائروں کے بارے میں شاعر نے کیا کہا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں نظم میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا اس کے شوشے اس کے جوڑ، اس کے دائرے اس کے موڑ، بھرتے ہیں آنکھوں میں نور۔ اور بھرتے ہیں آنکھوں میں نور کا ہم نے مطلب یہ سیکھا تھا کہ دیکھنے میں ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو آئیے اس بات کو اپنے جواب میں لکھ لیتے ہیں۔ کچھ حصہ سوال میں سے لیتے ہیں۔ اس خط کے شوشوں اور دائروں کے بارے میں شاعر نے کیا کو کاٹ دیں گے؟ یہاں پر لکھیں گے یہ کہا ہے اور اس کی جگہ لکھیں گے کہ۔ لکھنا شروع کرتے ہیں۔ سوال میں سے جو حصہ لینا تھا وہ یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے، آپ بھی لکھ لیجئے۔ اس کے بعد ہم اپنا جواب لکھتے ہیں کہ اس کے شوشے اور دائرے دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا جواب بنے گا اس خط کے شوشوں اور دائروں کے بارے میں شاعر نے یہ کہا ہے کہ اس کے شوشے اور دائرے دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں۔ اگلا سوال ہے خط نستعلیق کی دشواری کیا ہے؟ دشواری یعنی مشکل۔ تو آئیے دیکھتے ہیں نظم میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا لیکن کچھ دشوار بھی ہیں یہ، خاصے ناہموار بھی ہیں یہ، ایک ایک حرف کی ہیں کئی شکلیں، یعنی ایک حرف کئی طرح سے کئی شکلوں میں لکھا جاتا ہے، یہ اس کی مشکل ہے۔ تو آئیے اس کو جواب کے طور پہ لکھ لیتے ہیں۔ کچھ حصہ سوال میں سے لیتے ہیں۔ خط نستعلیق کی دشواری کیا کو کاٹ دیں گے؟ اس کی جگہ لکھیں گے یہ ہے اور آخر میں سوالیہ نشان کو ہٹا کر لکھیں گے کہ۔ تو یہاں پر لکھتے ہیں کہ خط نستعلیق کی دشواری یہ ہے کہ اس میں ایک حرف کو کئی طریقوں سے لکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح ہمارا جواب بنا خط نستعلیق کی دشواری یہ ہے کہ اس میں ایک حرف کو کئی طریقوں سے لکھا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے شاعر نے خے کی اشکال کے لیے، اشکال شکل کی جمع ہے، کن الفاظ کی مثالیں دی ہیں؟ تو آئیے نظم میں دیکھتے ہیں ہم نے کون سے الفاظ پڑھے تھے۔ اس حصے میں ہم نے پڑھا تھا مخلص، شیخ، سخی، مخمل اور خالہ، اور اس کے بعد والے شعر میں بھی ہم نے کچھ لفظ پڑھے تھے تخت، شاخ، خم اور خان۔ آئیے ان الفاظ کو جواب کے طور پہ لکھ لیتے ہیں۔ کچھ حصہ سوال میں سے لیتے ہیں۔ شاعر نے خے کی اشکال کے لیے کن کو کاٹ کر ان الفاظ کے نام لکھ دیتے ہیں؟ شاعر نے خے کی اشکال کے لیے مخلص کے بعد ہم سکتہ کا نشان لگائیں گے کیونکہ ابھی ہم نے اور الفاظ کا بھی لکھنا ہے، شیخ، سخی، مخمل، تخت، شاخ، خم۔ اب آخر میں چونکہ ایک ہی اور لفظ رہ گیا ہے اس لیے ہم لفظ اور لکھیں گے، وہ لفظ لکھیں گے خان، اور باقی سوال کا حصہ کی مثالیں دی ہیں اور آخر میں سے سوالیہ نشان کو ہٹا کر ختمہ کا نشان لکھیں گے۔ شاعر نے خے کی اشکال کے لیے مخلص، شیخ، سخی، مخمل، تخت، شاخ، خم اور خان کی مثالیں دی ہیں۔ آج ہم نے نظم نستعلیق لکھائی کے دوسرے حصے کی پڑھائی بھی مکمل کی اور اس کے سوالات بھی حل کیے۔